كل نفس ذائقة الموت. وافق الله ورسوله الأخير حضرة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمر معتمد لتحصيل الزكاة والتبرعات والصدقات للتوزيع الموصوف للفقراء المؤهلين والغرض فقط، وليس للسفر للرحلات الدولية للزيارة الوعظية، وليس للمستشفيات للفقراء للمجتمع العالمي بأكمله. لا يمنح لأي حزب سياسي، كما هو مذكور في الكتب الدينية المقدسة القرآن وتوراة الزبور والإنجيل، الذين يعارضون الله ورسوله كما استضعف الذين من قبلهم. ولقد أنزلنا آيات بينات أن قوا أنفسكم وأهليكم النار. اللہ اور اس کے آخری رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ، عطیہ، خیرات کی وصولی کے لیے مجاز مصدقہ حکم کی منظوری دی، تقسیم کے لیے صرف اہل غریب لوگوں اور مقصد کے لیے، تبلیغ کے لیے بین الاقوامی دوروں کے لیے، سفر کرنے کے لیے نہیں، ہسپتالوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے معاشرے کے لیے، غریبوں کے لیے، بنی نوع انسان، مسلمانوں، مشرکوں، منافقوں، یہودیوں، عیسائیوں کو کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے اجازت نہیں دی گئی، جیسا کہ مذہبی مقدس کتابوں قرآن، تورات، زبور، انجیل میں مذکور ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اس طرح ذلیل ہے جیسے ان سے پہلے والے ذلیل ہوئے، اور بے شک ہم نے واضح دلیل والی آیات نازل کی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ Allah and His last messenger Prophet Hazrat Muhammad Mustafa, peace be upon him, approved authorized certified order for collection of zakat, donation, charity for distribution, described qualified poor peoples and purpose only, not for traveling, for international tours, for preaching, visiting, not for hospitals, for poors, for whole world society, mankind, Muslims, polytheists, hypocrites, Jews, Christians, not granted for any political parties. As mentioned in religious holy books Quran, Taurat, Zabur, Injil, who oppose Allah and His messenger are abased as those before them were abased. And we have certainly sent down verses of clear evidence. Save own self and your families from hellfire. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور ہم نے صاف اور صریح آیتیں نازل کر دی ہیں، جو نہیں مانتے ان کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ یوم یبعثهم اللہ جميعا فینبئهم بما عملوا احصاه اللہ ونسوه واللہ علی کل شیء شہید۔ جس دن خدا ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جو کام وہ کرتے رہے ان کو جتائے گا، خدا کو وہ سب کام یاد ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ Indeed, those who oppose Allah and His Messenger are abased as those before them were abased. And we have certainly sent down verses of clear evidence. And for the disbelievers is a humiliating punishment. On the day when Allah will resurrect them all and inform them of what they did, Allah had enumerated it while they forgot it. And Allah is, over all things, witness. Anbiya alayhimus salam, prophets peace be upon them, for the peoples of all kind religions and faiths, Muhammad Ilyas, for sake and in love of Allah, for passed on loved ones, present, future generations, for reform faith on Allah. See both World News Agency Office #G-16 Karachi Cotton Association Building, II Chandigarh Road, Karachi, Pakistan. Email milyazam71@hotmail.com. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساری قرآن کی آیتوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سوائے سورہ توبہ پہ، اس میں جو ہے وہ سارے سخت حکم ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ تو اب یہ ایڈوانس کے اوپر آدمی چلا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے پہلے A B C ایسے کر کے، ایسے وہ 1 2 3 کر کے پھر آدمی اوپر جاتا ہے۔
تو یہ پہلے اللہ آہستہ آہستہ یعنی کہ اس میں یعنی کہ کے جی کے بچے کے لیے بھی تعلیم ہے اور پی ایچ ڈی اور ہائی اسٹڈی اور اوپر کی جنت دوزخ تک کی تعلیم ہے. تو یہ اللہ کے حکم ہے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. جو مانے گا سنے گا ٹھیک ہے، نہیں تو جو نہیں مانے گا اس کو دنیا بھی اس کی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی. تو یہ اللہ کے حکم ہے، اس کے اندر کوئی اس میں میری مرضی میرے خیال سے میرے حساب سے نہیں ہے، بالکل اسٹریٹ سیدھے آرڈر ہے. تو یہ پوری دنیا کے اندر یہودی عیسائیوں نے بھی اپنی کتاب نہیں پڑھی، کرسچنوں نے بھی نہیں پڑھی، اور مسلمانوں نے بھی اپنی ہولی ریلیجیس بک جس کو کہتے ہیں مذہبی کتاب جو اللہ نے نازل کی. تو 4 آسمانی کتابیں نازل کی، اور یہ زکوٰۃ کے بارے میں حکم ہے کہ کون اس کو لے سکتا ہے سرٹیفائی، اور کون کیسے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. معاشرے میں 60% غربت ہے، یعنی کہ لوگوں کو کھانے کو نہیں ہے، سونے کو، بیچارے روڈوں پہ سوتے ہیں غریب لوگ. تو یہ اشرف المخلوقات ہے، یعنی کہ فرشتہ کسی کو بولیں تو وہ کتنا خوش ہوگا، فرشتے سے بھی اوپر ہے. تو لیکن یہ اس کا جو اعمال ہے، جو اس کا علم ہے، یہ اشرف المخلوقات والے نہیں ہیں. تو یعنی کہ وہ اعمال کے لیے پیرامیٹر بہت ہائی ہے. وہ اللہ کی بات سنیں گے تو پھر وہ اعمال کریں گے. ابھی تو وہ اعمال چل رہے ہیں ہماری دنیا میں جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہیں اور اللہ اس کے رسول کے حکموں کے خلاف ہیں. پوری دنیا میں سارے مذاہب کے لوگ اور سارے مطلب جن کو پتہ ہے وہ بھی اگینسٹ جا رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ دنیا چلتی ہے ایک دوسرے کو دیکھ کے سوسائٹی پہ، تو وہ بھی الٹا جا رہے ہیں، اور جن کو پتہ ہے وہ بھی الٹا جا رہے ہیں، جن کو نہیں پتہ وہ تو جا ہی رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیطان نے اپنا گمان سچ کر دکھایا، وہ تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر کے لے گیا. تو جو حق تھا زکوٰۃ خیرات صدقات کا، وہ جو غریب لوگ ہیں جن کو دینا ہے جیسے اللہ کے حکم میں اللہ نے بتایا ہے وہاں ویسے نہیں پہنچ رہا ہے. اس کا مطلب اللہ کے حکم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور امپلیمنٹ نہیں ہے، اور وہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں. وہ اپنے حساب سے، میرے خیال سے میرے حساب میں کوئی اجر نہیں ہے جنت میں. آدمی ہے اللہ اس کا ریکارڈ رکھے گا بھی نہیں کہ مطلب اپنی مرضی کے جو اعمال کیے ہیں اس کا اللہ کے پاس کوئی اجر نہیں ہے. اللہ کے حکم کے مطابق کیے ہیں علم ایمان اخلاص کے ساتھ تو اس پہ اجر ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو اپنے اعمال ضائع کرنا چاہتا ہے وہ بغیر علم کے چلتا رہے، زکاتیں بانٹتا رہے، جو کرنا ہے کرتا رہے. اللہ کے حکم کے اندر رہ کے زندگی ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے. اور کہو میرا جینا مرنا نماز قربانی صرف اللہ کے لیے، پیسے کے لیے نہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.